نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم مرکبات ناقصہ اور جملہ اسمیہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے زیر مطالعہ تمام تر فقرات سادہ فقرات تھے۔ آج کی نشست میں ہم جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا اور کسی بھی جملہ اسمیہ کو نفی بنانا سیکھیں گے۔ پہلے ہم کسی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا سیکھتے ہیں۔ کسی بھی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے حروف استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حروف استفہام دو ہیں، آ اور حل۔ یاد رہے حروف استفہام کا شمار غیر عاملہ حروف میں ہوتا ہے۔ جب کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں کوئی بھی حرف استفہام لگتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس میں صرف معنوی تبدیلی آتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں آ یا حل لگا دیں، اس فقرہ میں سوال کا مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ اس کی مثالیں ہیں، جملہ اسمیہ ہے الفیات کثیرۃ، اس کا معنی ہے گروہ بڑا ہے۔ اس جملہ کو سوالیہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں حل لگا دیں تو یہ فقرہ بن جائے گا حل الفیات کثیرۃ، اس کا معنی ہوگا کیا گروہ بڑا ہے۔ اگلا فقرہ ہے المعلم غافل، اس کا ترجمہ ہوگا استاد غافل ہے۔ اس کے شروع میں حرف استفہام حل لگا دیں تو یہ فقرہ بن جائے گا حل المعلم غافل، اس کا معنی ہوگا کیا استاد غافل ہے۔ اگلا فقرہ ہے زید قبیح، اس کا معنی ہوگا زید بدصورت ہے۔ اس فقرہ کو سوالیہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں ہم آ لگائیں گے تو یہ جملہ بن جائے گا ازید قبیح، اس کا ترجمہ ہوگا کیا زید بدصورت ہے۔ یاد رکھیے حرف استفہام آ کا استعمال ہم صرف اسی صورت میں کریں گے جب جملہ اسمیہ کا مبتدا کوئی ایسا اسم ہو جو الف لام کے بغیر ہو۔ اگر مبتدا الف لام والا معرفہ اسم ہے تو اسے سوالیہ بنانے کے لیے ہم حل کا استعمال کریں گے، اور کوئی ایسا جملہ اسمیہ جس کا مبتدا الف لام کے علاوہ اسم معرفہ ہوگا تو اس کے شروع میں ہم حل بھی لگا سکتے ہیں اور آ بھی لگا سکتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے الطالبات حاضرات، اس کا ترجمہ ہوگا طالبات حاضر ہیں۔ جب اس جملہ کو سوالیہ بنانا ہو اس کے شروع میں حل لگائیں تو یہ جملہ بن جائے گا حل الطالبات حاضرات، اس کا ترجمہ ہوگا کیا طالبات حاضر ہیں۔ المعلمون غافلون، اس کا ترجمہ ہوگا استاد غافل ہیں۔ اس فقرہ کو سوالیہ بنانا ہو اس کے شروع میں حل لگائیں تو یہ فقرہ بن جائے گا حل المعلمون غافلون، اس کا ترجمہ ہوگا کیا استاد غافل ہیں۔ زید عالم، اس کا ترجمہ ہوگا زید عالم ہے۔ اس کا سوالیہ فقرہ بنے گا ازید عالم، اس کا ترجمہ ہوگا کیا زید عالم ہے۔ المعلمون صادقون، اس کا معنی ہے استاد سچے ہیں۔ اس کا سوالیہ جملہ بنے گا حل المعلمون صادقون، اس کا ترجمہ ہوگا کیا استاد سچے ہیں۔ الکلب جالس، کتا بیٹھا ہے۔ اس کا سوالیہ جملہ ہوگا حل الکلب جالس، کیا کتا بیٹھا ہے۔ کسی بھی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے اس فقرہ کے شروع میں حل یا آ لگا دیں تو وہ جملہ سوالیہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حل یا آ کسی بھی جملہ اسمیہ میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں کرتے، یہ حروف غیر عاملہ ہیں۔ کسی بھی فقرہ کے شروع میں
ہل یا آ لگانے سے صرف معنوی تبدیلی آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جملہ اسمیہ کو نفی میں کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کو نفی بنانے کے لیے فقرہ کے شروع میں ما یا لیسا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جب کسی فقرہ کے شروع میں ما یا لیسا کا اضافہ کیا جاتا ہے، دو طرح کی تبدیلیاں ممکن ہوتی ہیں۔ نمبر 1، خبر کو حالت نصب میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور دوسری تبدیلی یہ ہو سکتی ہے کہ خبر کے ساتھ حرف جار بی کا اضافہ کرتے ہوئے خبر کو حالت جر میں تبدیل کر دیں۔ جب کسی فقرہ کے شروع میں ما یا لیسا کا اضافہ کرتے ہوئے خبر کو حالت نصب میں تبدیل کیا ہو تو وہ فقرہ نفی میں تبدیل ہو جائے گا، اور جب کسی فقرہ کے شروع میں ما یا لیسا کا اضافہ کرتے ہوئے خبر کے ساتھ حرف جار بی لگاتے ہوئے اسے حالت جر میں تبدیل کر دیا ہو تو اس سے فقرہ میں زوردار نفی پیدا ہو جاتی ہے۔ فقرہ ہے الفیات کثیرۃ، یہ ایک سادہ فقرہ ہے۔ جب اس فقرہ کو نفی میں تبدیل کرنا ہو تو اس کے شروع میں ما کا استعمال کریں گے، تو یہ فقرہ بنے گا ملفیات کثیرۃ۔ غور کیجئے، اس فقرہ میں خبر جو ہے وہ حالت نصب میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا ترجمہ بنے گا گروہ بڑا نہیں ہے۔ کسی بھی جملہ اسمیہ کو نفی میں تبدیل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ فقرہ کے شروع میں ما لگا دیں اور خبر کو حرف جار بی لگاتے ہوئے حالت جر میں تبدیل کر دیں، تو یہی فقرہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا ملفیات بکثیرۃ۔ اس کا ترجمہ ہوگا گروہ ہرگز بڑا نہیں ہے۔ ملفیات کثیرۃ، اس کا ترجمہ ہوگا گروہ بڑا نہیں ہے، جبکہ ملفیات بکثیرۃ اس کا ترجمہ ہوگا گروہ ہرگز بڑا نہیں ہے۔ لیسا کا استعمال صرف اسی وقت کریں گے جب مبتدا واحد مذکر ہو، جبکہ ما کا استعمال کسی بھی جملہ اسمیہ کو نفی بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ المعلم غافل، جب اسے نفی بنائیں گے تو اس کے شروع میں لیسا لگائیں، فقرہ بن جائے گا لیس المعلم غافلا۔ اس کا ترجمہ ہوگا استاد غافل نہیں ہے۔ اسی فقرہ کو دوسری طرح سے نفی میں تبدیل کریں تو یہ فقرہ کچھ اس طرح ہوگا لیس المعلم بغافل۔ اس فقرہ میں خبر کے ساتھ حرف جار بی لگاتے ہوئے خبر کو حالت جر میں تبدیل کر دیا تو یہ فقرہ بن جائے گا لیس المعلم بغافل۔ اس کا ترجمہ ہوگا استاد ہرگز غافل نہیں ہے۔ لیس المعلم غافلا، اس کا ترجمہ ہوگا استاد غافل نہیں ہے، اور لیس المعلم بغافل اس کا ترجمہ ہوگا استاد ہرگز غافل نہیں ہے۔ اگلا فقرہ ہے زید قبیح۔ اس فقرہ کو نفی میں تبدیل کرنا ہو، اس کے شروع میں لیسا بھی لگا سکتے ہیں اور ما بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ نفی کا فقرہ بنے گا لیسا زید قبیحا، اور دوسری طرح سے نفی کا فقرہ بنے گا لیسا زید بقبیح۔ لیسا زید قبیحا، اس کا ترجمہ ہوگا زید بدصورت نہیں ہے، اور لیسا زید بقبیح اس کا ترجمہ ہوگا زید ہرگز بدصورت نہیں ہے۔ الطالبات حاضرات، جب اس فقرہ کو نفی میں تبدیل کرنا ہو تو اس کے شروع میں لیسا کا استعمال نہیں ہوگا، اس کے شروع میں ہم ما لگائیں گے تو یہ فقرہ بن جائے گا مطالبات حاضرات۔ اس کا ترجمہ ہوگا طالبات حاضر نہیں ہیں، اور مطالبات بحاضرات اس کا ترجمہ ہوگا طالبات ہرگز حاضر نہیں ہیں۔ المعلمون غافلون، استاد غافل ہیں۔ اس فقرہ کو نفی بنانا ہو تو اس کے شروع میں لگائیں گے ما،
المعلمون غافلون، اس میں غافلون خبر ہے اور یہ خبر حالت نصب میں تبدیل ہو گئی، تو یہ فقرہ بن جائے گا مل معلمون غافلین، اس کا ترجمہ ہوگا استاد غافل نہیں ہیں، اور اس کا دوسری طرح سے نفی بنے گا مل معلمون بغافلین، اس کا ترجمہ ہوگا استاد ہرگز غافل نہیں ہیں۔ اگلا فقرہ ہے زید عالم، اس کا ترجمہ ہے زید عالم ہے۔ جب اس فقرہ کو نفی میں تبدیل کرنا ہو تو اس کے شروع میں ہم ما کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے شروع میں لیسا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر لیسا کا استعمال کریں گے تو یہ فقرہ بن جائے گا لیسا زید عالما، اور دوسری طرح سے فقرہ بنے گا لیسا زید بعالم، لیسا زید عالما، اس کا ترجمہ ہوگا زید عالم نہیں ہے، اور لیسا زید بعالم، اس کا ترجمہ ہوگا زید ہرگز عالم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے کسی بھی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا سیکھا۔ کسی بھی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں آ یا حل لگا دیں تو وہ فقرہ سوالیہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے کسی جملہ اسمیہ کو نفی بنانا بھی سیکھا۔ کسی بھی جملہ اسمیہ کو نفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما یا لیسا کا اضافہ کر دیں، مزید اس جملہ کی خبر کو حالت نصب میں تبدیل کر دیں تو وہ فقرہ نفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جملہ اسمیہ کے شروع میں ما یا لیسا لگاتے ہوئے خبر کے ساتھ حرف جر بی لگا کر خبر کو حالت جر میں تبدیل کر دیں تو وہ فقرہ بھی نفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس طرح سے اس فقرہ میں زوردار نفی پیدا ہو جائے گی۔ اس کا ہم اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہرگز نہیں کے ساتھ کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا اور نفی بنانا سیکھ چکے ہوں گے۔ آپ اس سے متعلقہ سبق میں موجود جملہ اسمیہ کی تمام تر تراکیب کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرتے ہوئے اس سبق کی مشق حل کیجیے۔ اس بات کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتے ہیں، جب ناخن بڑھتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، نہ کہ رشتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام